السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاد و آباد بخیر سے ہوں گے۔ پیارے معزز ناظرین، ایک مرتبہ حضور اقدس رحمۃ للعالمین پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک نوجوان لڑکی کا اللہ تعالیٰ سے انوکھا عشق کا سبق آموز واقعہ۔ محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندھی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غمزدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندھی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو، صالح مری رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کو، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کو، شاوانہ رحمۃ اللہ علیہ کو، میمونہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم، یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کے فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے، نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزو زیادتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم، مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے
اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا۔ پھر کہنے لگی اچھا پڑھیے اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے۔ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے نہ کبھی کسی کی پرستش کی نہ کسی صنم کو بوسہ دیا، اور کچھ پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی ہے، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا بہت سے چہرے اس دن خندہ و شادہ ہوں گے، اور مزید یہ پڑھا بہت سے چہرے اس دن برونق ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ پھر میں نے پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آپ خورے اور آفتابے، اور ایسے گلاس جو بہتے ہوئے شراب سے بھر گئے ہوں کہ نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بےہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی، اور جو داہنے والے ہیں یعنی ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں جو ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، اور تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گے، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوگی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوگی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہے۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندھی نے 6 اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ شخص
جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے، ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لے جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھر رہے ہوں اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبک بن جائے گی۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا اور اس نے کچھ شعر پڑھے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں، تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی ہے۔ تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین آدمی ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی، خوشبو لگی ہوئی، معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہر، تو یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کریں اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کریں، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ حاصل کلام، بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں،
مندرجہ بالا واقعے سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔